نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے اس کا ابتدا میں بہت مختصر سے تعارف کراتا ہوں. اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام کیا ہے. اس خطے یعنی اہل کشمیر کو اسلام کی دولت کیسے ملی ہے، اس اسلام کے یہاں آنے کے بعد مسلمانوں پر اور اسلام پر کیا حالات آئے ہیں، خصوصاً وہ کون سے مرحلے آئے ہیں جن پر کہا جا سکتا تھا شاید اسلام یہاں مٹ جاتا، لیکن ان مرحلوں سے اسلام آگے کیسے نکلا، اور اس وقت یہاں کے مسلمانوں کی دینی حالت کیا ہے، اور آج کے مسلمانوں کو اپنی اسلام پر جمنے کے لیے، اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. تو اسلام کی حقیقت، کشمیر میں اسلام کی تاریخ، اور یہاں اسلام پر پیش آنے والے حالات، اور اس کے بعد اس وقت کے تقاضے، یہ ہیں آج کا موضوع. حضرات، موضوع بہت وسیع ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے وقت میں اس پورے موضوع کو سمیٹا جائے. یہ اعتراف ہے کہ موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک بہت مفصل گفتگو نہ کی جائے، اور ظاہر ہے اس کے لیے بہت طویل وقت بھی چاہیے، اور سامعین میں بھی جو علمی ذوق رکھنے والے ہیں، جن کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی ہے اور مسلمان ہی رہنے کی فکر بھی ہے، اور اسلام کے پھیلنے اور مٹنے کے ان کی طبیعتوں پر اثرات بھی پڑتے ہیں، اسی طرح کے سامعین کی ضرورت ہے. بہرحال عوام کا مجمع ہے، عوام کے مجمع میں عوامی ہی سطح پر گفتگو کی جائے گی. زیادہ علمی تحقیقی گفتگو تو بڑے تحقیقی اداروں میں ہو سکتی ہے، مثلا درمیان میں اگر ہسٹری آئے گی تو وہ اصل میں ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ پہ پڑھانے کی چیز ہے. تاریخ و تفصیل کے ساتھ اور تجزیے کے ساتھ اور اس کے تمام نشیب و فراز کے ساتھ بیان عوامی مجمع میں نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ علمی اداروں میں ہوا کرتا ہے، سیمیناروں میں ہوا کرتا ہے. بہرحال اس وقت کی گفتگو کو کوشش کریں گے کہ یہ اصلاحی بھی بنے، فکری بھی بنے اور تاریخی بھی بنے. حضرات، اس کائنات میں اس وقت بے شمار ادیان ہیں، اور ہر ماننے والا اپنے دین کو سچا ہی سمجھتا ہوگا. ان کو حق ہے کہ وہ اپنی دینوں کو سچا سمجھیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقت صرف یہ ہے کہ دین حق صرف دین اسلام ہے. باقی تمام مذہبوں کی ہم توہین تو نہیں کریں گے، لیکن علمی تجزیہ کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. جب علمی تجزیہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم بڑی بصیرت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقانیت کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری صرف اسلام میں ہیں، باقی مذاہب میں نہیں ہیں. تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، بس اختصار کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی دین کے محفوظ، کسی دین کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین جن بنیادوں پر کھڑا ہے وہ بنیادیں محفوظ ہونی چاہیے. اور بنیادوں پر دین کھڑا ہوتا ہے دو چیزوں کے، ایک وہ شخص جس کے ذریعے سے کوئی مذہب دنیا میں آتا ہے، اور ایک وہ کتاب جس کتاب پر وہ دین کھڑا ہوتا ہے.
اس اصول کی بنیاد پر جب آپ باقی مذاہب کو دیکھتے ہیں تو حقیقت حال یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی مذہبی شخصیت پوری طرح سے محفوظ نہیں ہے. محفوظ نہیں ہے کہ معنی یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کی زندگی تاریخ کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے، اور اس کی زندگی کے تمام پہلو آج انسان کے سامنے نہیں، سوائے محمد رسول اللہ کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو تاریخ روشنی میں ہے اور کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور یہ چیز صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ ہے اور آپ کا امتیاز ہے کہ آپ کی تنہائیوں کا کوئی کام بھی اگر ہے تو وہ بھی ریکارڈ میں ہے. باقی تمام مذہبوں کے سربراہان چاہے وہ آسمانی ادیان ہوں، ظاہر آسمانی دینوں کا مذہبی سربراہ نبی ہوتا ہے، تو چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دوسرے وہ مذاہب جو زمین ہی میں پیدا ہوئے ہیں اور زمین ہی سے پھیلے، ان مذاہب کے شخصیات ہوں، کسی بھی شخصیت کی ساری زندگی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے. اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے معیار پر اگر کوئی شخصیت پوری اترتی ہے تو صرف محمد رسول اللہ. یعنی تاریخ یہ چاہتی ہے کہ جس شخص کو آپ رول ماڈل بنائیں گے اس شخص کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، اور اس معیار پر صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. آپ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری زندگی اس طرح سے ریکارڈ میں کی گئی کہ آج کے زمانے میں بھی کسی شخصیت کی زندگی کو اس طرح سے ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے محمد رسول اللہ کی زندگی میں پایا جاتا ہے. بلکہ یوں کہیے اگر آپ نے زندگی میں کہیں کوئی ایک کام کیا وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی دنیا کے انسانوں کے نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب اس کا تعلق محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور وہ باقاعدہ ریسرچ کا موضوع بن جاتا ہے. میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں اس نقطے کو بس یہ کہہ کر کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کا ریکارڈ اس درجے کا ہے کہ آپ نے جو جوتے استعمال فرمائے ہیں نالین شریف، اس نالین شریف پر عربی زبان میں تقریباً 50 کتابیں لکھی گئی. تو جس ذات کے جوتے مبارک پر 50 کتابیں لکھی گئی ہوں، اس کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات کو کیسے ریکارڈ کیا گیا ہوگا؟ حدیث اسی کو کہتے ہیں. یعنی دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث نام کا سرمایہ نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں گے ان بھائیوں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ان سے اگر کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی ہمیں سنائیے، انہوں نے کیا کہا اور کیا بولا ہے، تو جواب ہے کہ ان کے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا اور کب کون سا کام کیا. اس کے مقابلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل، بلکہ وہ چیزیں جن پر عمل کرنا ہی نہیں ہے وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. وہاں تو اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ آپ کے بالوں کے کتنے بالوں میں سے کتنے بال سفید ہوئے تھے، اس پر بھی باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور بحث ہوتی ہے. تو اب سچا مذہب وہی ہے جس سچے مذہب کے لانے والی کی ساری شخصیت موجود ہو. کسی مذہب کے پاس یہ معیار نہیں ہے، کسی مذہب کی شخصیت اس طرح سے محفوظ نہیں ہے. دوسرا اہم ترین معیار یہ ہے کہ شخصیت اپنا مذہب پیش کر رہی ہے اور جو کتاب پیش کر رہی ہے وہ کتاب محفوظ ہونی چاہیے. چنانچہ دنیا میں جتنی مذہبوں کے پاس جو مذہبی کتابیں ہیں ان مذہبی کتابوں کا ریکارڈ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے. یعنی مثلا دنیا کی بہت بڑی قوم اپنی مذہبی کتاب ویدوں کو مانتی ہے، لیکن ویدیں کب نازل ہوئی، یہ انسانوں کی خود ترتیبی ہوئی ہیں یا کسی پارلیمنٹ میں ان کو پاس کیا گیا ہے، یہ کون سی زبان میں تھیں، ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہوا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب کچھ نہیں ہے. بس ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس کا نام وید ہے، یہ کب اتری ہے، آگے کیسے چلی ہے، کس مرحلے سے گزری ہے، اس کا کہیں ریکارڈ نہیں ہے. یہی تمام کتابوں کا معاملہ ہے. اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا اور اسلام کی بنیادی کتاب ہے، یہ قرآن مجید اوپر سے لے کر نیچے تک نازل ہونے اور ریکارڈ کرنے اور محفوظ ہونے اور آج تک کے لیے تاریخ کا ایک مرحلہ اس کا محفوظ ہے. کہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہاں پر کوئی ڈاؤٹ پایا جا رہا ہے. محفوظ ترین کتاب اگر کسی مذہب کے پاس ہے وہ صرف اسلام، اور مذہب لانے والی شخصیت کا سارا ریکارڈ اگر موجود ہے تو صرف اسلام. اب ظاہر ہے جب اس معیار کو ہم سامنے رکھیں گے اس معیار پر دوسرا کوئی مذہب اتر نہیں پاتا ہے. کسی مذہب کے سچے ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہو، اور
مذاہب میں سے صرف اسلام وہ دین ہے کہ جو انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو نیچرل تقاضے انسان کے ہیں، مثلا کھانا انسان کا نیچرل تقاضا ہے، پانی پینا انسان کا نیچرل تقاضا ہے، نیند اس کا نیچرل تقاضا ہے، نکاح کرنا اس کا فطری تقاضا ہے۔ تو اسلام فطری تقاضوں کو سامنے رکھ کر پھر تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کی تمام تعلیمات نیچر کے بالکل مطابق ہیں۔ ایک حکم پہ ایسا نہیں ہے جس کو کہا جائے گا کہ شابی نیچر کے خلاف ہے۔ مثلا انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ میں وہ چیزیں استعمال نہ کروں جس سے مجھے نقصان ہوگا۔ اسلام جن چیزوں کو حرام کرتا ہے وہ اس لیے حرام کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو حرام کر دیتا ہے، چاہے انسانوں کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ اسلام نے یہ چیز حرام کیوں کی ہے؟ لیکن اسلام کے حرام کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ، اس لیے ہم اس کو حرام کر رہے ہیں۔ مثلا اسلام نے گوشت کو حلال کر دیا اور خون کو حرام کر دیا، تو خون کو حرام کرنے کی وجہ یہی ہے کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے خون کو حرام کر دیا گیا۔ ورنہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو خون کی ضرورت تھی اور اللہ نے کہا بس اب خون تو میرے لیے رکھ دو، باقی گوشت آپ کھا سکتے ہیں، نہیں۔ اس کے معنی دراصل یہ ہے کہ گوشت آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، اس میں طرح طرح کے وٹامن اور پروٹین ہے، لہذا آپ یہ استعمال کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس گوشت کے ساتھ خون ہے، اس خون کو الگ کر دو۔ اب یہ خون الگ کرنے کا سسٹم کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے اسلام نے ذبح کا طریقہ مقرر کیا، اور آپ کو جان کر ایمان میں اضافہ ہو جانا چاہیے کہ جب ایک عالمی سیمینار میں اس پر بحث ہو رہی تھی کہ سلاٹنگ ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے، تو وہاں فیصلہ ہوا تھا کہ ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے۔ حالانکہ وہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے اور دوسری تہذیبوں کے لوگ بھی تھے، اور یہ سیمینار جرمنی میں ہوا تھا، اور وہاں ڈیسائیڈ ہوا کیا کہ صاحب ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے، گلے سے ذبح کیا جائے، زندہ جانور کو ذبح کیا جائے، مردہ اور بے ہوش کر کے نہیں، یہ انسان کی نیچر کے مطابق۔ تو دین اسلام انسان کی نیچر کے ٹھیک مطابق ہے۔ دین اسلام ہماگیر دین ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں سوسائٹی بھی ہے، اس میں فرد بھی ہے، اس میں حکومت بھی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو شعبے کے متعلق اسلام خاموش رہے اور یہ کہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے چاہے سو کرو۔ باقی تمام مذہبوں کا معاملہ یہی ہے کہ ان کا مذہب جگہ جگہ آ کر کہے گا کہ آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ چاہیں کریں، ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی تعلیم نہیں، اس معاملے میں ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ لیکن اسلام کسی بھی مرحلے پر انسان کو یہ نہیں کہتا ہم آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اسلام ہر چیز کے متعلق انسان کو گائیڈ کرتا ہے، فکری اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، تنہائیوں کے اعتبار سے بھی، ہر جگہ۔ اسلام ہماگیر زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ باقی تمام مذاہب میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ باقی مذاہب میں ہو سکتا ہے چند رسموں کا مجموعہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ چند چھوٹی موٹی عبادات کا مجموعہ ہو، لیکن مکمل زندگی کے لیے مکمل تعلیمات صرف اسلام کے پاس ہے۔ اور جب ہم اپنی حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں جیسے عبادات کا چپٹر ہوتا ہے ویسے معاشیات کا چپٹر بھی ہوتا ہے، جیسے روحانیات کا چپٹر ہوتا ہے ویسے سیاسیات کا چپٹر بھی ہوتا ہے۔ وہاں جیسے حکومت کے قوانین بھی ہیں اسی طرح سے فرد کی تنہائی کی زندگی کا قوانین بھی ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کی زندگی میں وہ تمام حالات پیدا کر دیے ہیں کہ آپ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل بن سکیں۔ آپ مشکل سے مشکل حالات میں بھی رہے ہیں اور حکمراں بھی رہے ہیں۔ آپ نے ایک شاندار حکومت دنیا میں قائم کی، ایک ایسی شاندار حکومت کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی حکومت کہیں نہیں پائی گئی ہے، ممکن بھی نہیں ہے ویسی حکومت کھڑی کرنا، ذاتی کیریکٹر کے اعتبار سے بھی اور ملک میں امن و امان کے اعتبار سے بھی اور مسلمانوں غیر مسلموں کی جانوں اور مالوں کے تحفظ کے اعتبار سے بھی محمد رسول اللہ کی زندگی ایسا رول ماڈل ہے کہ اس کی مثال پوری انسانی تاریخ، حکمرانی کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ایسا تو پایا گیا کہ انصاف والے حکمران دنیا میں آئے، لیکن ان کی شخصی ذاتی زندگی آئیڈیل نہیں بن سکی۔ کہ عوام کے لیے تو وہ انصاف کرنے والے تھے، لیکن ان کی ذاتی زندگی میں طرح طرح کی کمیاں تھیں، اور ایسا بھی پایا گیا کہ کسی کی ذاتی زندگی میں بہت خوبیاں ہیں مگر عوامی اعتبار سے وہ ناکام حکمران رہا۔ محمد رسول اللہ کی ذات وہ ہے کہ تنہائی ذاتی زندگی کے اعتبار سے بالکل پاک صاف زندگی ہے اور عوام کے لیے بھی رحمت ہے۔ پوری حکمرانی کی تاریخ میں ایک حکمران بھی ایسا نہیں مل سکتا کہ جو حکومت چلا رہا ہو اور اس کے گھر میں فاقہ چل رہا ہو۔ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ایک طرف سے آپ پورے جزیرۃ العرب کے حکمران ہیں اور ہر آدمی کی فکر حضور کو ہے، لیکن آپ کے گھر میں فاقہ تھا۔
یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کوئی بیلنس نہیں چھوڑا، کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی، کوئی زمینیں نہیں چھوڑی، اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، یہاں تک کہ آخری دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ آپ کو اپنا ایک خاص لباس، ایک زرہ، ایک آدمی کے پاس گرو رکھنی پڑی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑا، اور وہ جو آپ کی زرہ تھی وہ اسی یہودی کے پاس گرو رہی، رہن رہی، اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پوری حکمرانی کی تاریخ میں نہیں مل سکتا ایسا کردار کہ حکمران حکومت کر رہا ہو اور ایسے لوگ حکمران کر رہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک پھینکتے تھے تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں ملتے تھے، ایسی صورتحال تھی۔ اس کے باوجود آپ کے گھر میں فاقے تھے۔ بخاری شریف کتاب المغازی آخر میں باب ہے، باب وفات النبی، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، وہاں حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرہ مرہونۃ عند یہودین بثلاثین من نساء، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اس حال میں کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس بند تھی، کیونکہ وہاں سے اناج لیا گیا تھا حضور کی ازواج مطہرات کو کھلانے کے لیے، اور جب حضور سے دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، انکم کا کوئی سورس نہیں تھا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ کوئی بیلنس تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اس حال میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اس حال میں رخصت ہو گئے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، آپ کے گھر میں کپڑوں کا بہت بڑا سرمایہ نہیں، فیسلٹیز جو ہوا کرتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھی، بہت بڑا مکان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جس مکان میں اللہ کے نبی علیہ السلام رہے اسی میں دفن بھی ہو گئے، اور بعد میں حضرت عائشہ وہاں سے نکل گئی، اور وہی آج روضہ مبارک ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد دنیا کے حکمران بڑے بڑے محلات بناتے ہیں اور تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے یہ فلاں راجہ صاحب کا محل ہے، یہ فلاں بادشاہ کا محل ہے، اور جب ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ محمد رسول اللہ کا محل کون سا تھا تو جواب ہے کوئی بھی۔ اسلام سچا دین اس وجہ سے ہے کہ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، اور یہ ہر نبی کی تعلیم تھی۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً نئی تعلیم کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، طرح طرح کے شکوک ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل سادہ انداز میں سمجھا جائے تو وہ آدمی کتنا بے وقوف ہوگا جو یہ کہے گا تاج محل تو بہت اچھی بلڈنگ ہے مگر بنانے والا کوئی بھی نہیں۔ جہاز خود نہیں بنتا، خود چل نہیں سکتا، کشتی خود نہیں بنتی، خود چل نہیں سکتی۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے بہترین پینلنگ ہے، ہم اگر کہیں گے پینلنگ کرنے والا بہت عمدہ پینلنگ ہے مگر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک اس طرح سے کائنات ساری چل رہی ہے، اور کائنات بہت باریک نظاموں کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہم سائنس جب پڑھیں گے، چاہے وہ آپ اقتصادیات کو پڑھیں، چاہے نباتات کو پڑھیں، چاہے حیوانات کو پڑھیں، چاہے انسانیات کو پڑھیں، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان ڈیٹیلز کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی چارہ کاری نہیں ہے اس کے بغیر کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اور کتنا مدبر ہے وہ، اور کتنی قدرتوں والا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اگر ایک عام انسان کو ہم سمجھ جانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب انسان زندہ ہے آکسیجن کے ذریعے، یہ آکسیجن کیسے جنریٹ ہو رہی ہے، اور یہ جنریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بیلنس میں کیسے رہتی ہے۔ اتنا تو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ صاحب فضا میں 6 گیسیں ہیں، ان 6 گیسوں میں سے آکسیجن ہے وہ 21% ہوتی ہے، لیکن 21% سے اوپر بھی نہیں جاتی، نیچے بھی نہیں آتی ہے، یہ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان زندہ ہے۔ اب اگر آکسیجن زیادہ ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا، اور آکسیجن اگر اپنی لیول سے کم ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سائنس میں جا کر کے پڑھیں۔ تو کون ہے اس کو، جب سے کائنات چل رہی ہے تب سے اس آکسیجن کو اسی بیلنس کے ساتھ چلا رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں اور انسانوں کو دے رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے کہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا بنانے والا ہے، اور وہی اس کو بنا چکا، وہی چلا بھی رہا ہے۔ ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، یہ گھڑی خود نہیں بنی، اس کا بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ ہاتھوں میں موبائل ہیں، یہ خود نہیں بنا، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ لوگوں کے بیگوں میں لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، یہ لیپ ٹاپ خود نہیں بنا، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور جب چلتا ہے تو چلانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ ہر بلڈنگ بتا رہی ہے میرا کوئی بنانے والا ہے، ہر مزیدار ڈش بتا رہی ہے کہ کک بڑا ماہر تھا،
آپ کے ہاتھوں میں بسکٹ ہے، یہ بسکٹ بتا رہا ہے کہ کسی کھیت کے اندر سے یہ اناج پیدا ہوا ہے، اس کے بعد پھر کسی فلور مل میں اس اناج کو پیسا گیا ہے، اس کے بعد پھر یہ آٹا کسی ماہر کے پاس پہنچا ہے، پھر انہیں بسکٹ بنانے کا سارا تجربہ استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں آٹا گوندا ہوگا، اس میں طرح طرح کی مٹھائیاں اور سویٹس اور ساری چیزیں ملائی ہوں گی، اس کے بعد پھر اوون میں ڈالا ہوگا اور وہ سانچے بنے ہوں گے، پھر وہ اوون سے بسکٹ تیار ہو کر پھر پیکنگ ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں آئی ہے۔ یہ آدمی کتنا نادان ہے جو یہ کہے گا بسکٹ بڑے مزیدار ہے مگر بنانے والا کوئی نہیں۔ سیم اسی طرح سے یہ کائنات بنی ہے، چل رہی ہے اور باریک نقطوں کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایسٹرونومی کو اگر پڑھا جائے اور سیاروں اور ستاروں کی گردشوں کا نظام سمجھا جائے تو کوئی چارے کار ہی نہیں اس کے بغیر نہیں ہے کہ آدمی یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ جب تک کوئی کنٹرول کرنے والا اس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے یہ نہیں چل سکتی۔ سورج کی رفتار، چاند کی رفتار، زمینوں کے چلنے کی رفتار، اور چھوٹے سے چھوٹے سیاروں بڑے بڑے سیاروں کی ساری ڈیٹیل پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر بتائیں کیسے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے کائنات ایک اللہ نے بنائی اور وہی کائنات اس کو اللہ تعالیٰ کو چلانا۔ قرآن کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے تمہارا رب جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے کہ انسانوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ہیں محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ نبیوں میں سے آخری نبی تھے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سارے سچے تھے، سارے نبی انسان ہوتے تھے، اور لیکن انسانی کمیوں اور خامیوں سے پاک ہوتے تھے۔ انسان کے اندر جتنی خوبیاں ہو سکتی وہ ساری خوبیاں نبیوں کے اندر تھیں، مگر ہر نبی کسی ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا، اور صرف محمد رسول اللہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے، پورے عالم کے لیے نبی، آخری نبی، اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے مکمل تعلیمات لے کر کے آئے۔ ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا نبی، لیکن کسی نبی نے اعلان نہیں کیا کہ ہم ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے، صرف محمد رسول اللہ نے اعلان کیا۔ ہر نبی اللہ کا نبی تھا، ان پر جو دین اللہ نے اتارا تھا وہ اسی زمانے کے لیے تھا۔ نبی چلا گیا، اس کے دین بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس دین میں سے کتنی چیزیں آگے کے لیے رکھی گئیں، یا اللہ نے دوسرا دین نازل فرمایا، پہلے دین سے کچھ چیزیں باقی رکھی گئی، کچھ چیزیں ختم کر دی گئی، سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کا۔ تو محمد رسول اللہ کے دین نے پچھلے دینوں کی ساری باتیں جو باقی رکھنے کی تھی ان کو باقی رکھا گیا، جیسے توحید، جیسے تصور آخرت، جیسے حسن اخلاق، جیسے حسن کردار، جیسے عبادات، یہ تمام نبیوں کے دین میں تھی، محمد رسول اللہ کے دین میں بھی۔ لیکن اس میں جہاں جہاں کمی اور زیادتی کرنے کی ضرورت تھی وہ کمی زیادتی اللہ کی طرف سے، اور محمد رسول اللہ نے خود اپنے تجربات اور اپنی فکر اور اپنی وحی کے ذریعے سے کی، اور اس طرح سے دین مکمل شکل میں آگے چلا، اور اس طرح سے آگے چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اب اگر موسیٰ بھی دنیا میں آئیں گے تو ان کو بھی میرا دین مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ دین اسلام کی تیسری چیز ہے تصور آخرت، کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ ہر نبی نے یہ بات کہی ہے، اور دین اسلام میں بھی یہ عقیدہ ہے آخرت میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا جو ہے وہ ہمارے اعمال کے بدلے میں پھانسی چڑھ گیا، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے انسان مر گیا اور اچھے اعمال کے بعد میں نئے جنم میں کچھ اور بن کر کے دنیا میں آیا، ایسا کہیں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان آیا اور یہاں یہ سب کچھ کر کے واپس اللہ کے پاس پہنچے گا، اور اللہ کے سارا حساب اسے لیا جائے گا، اور حساب لینے کے نتیجے میں جو اس نے جو اچھے کام کیے ہوں گے اس پر وہ انعام کا حقدار ہوگا، اور جو غلطیاں کی ہوں گی اس پر وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ سزا کس طرح سے لگے گی یا معاف ہو جائے گی، اور انعام کس طرح سے ملے گا اور کتنا ملے گا، یہ وہاں آخرت کا معاملہ ہے۔ دین اسلام کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف عقائدی نہیں، صرف عبادات نہیں ہے، یہ صرف سوشل جسٹسی کا نام نہیں ہے، یہ صرف اخلاقیات کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں بیک وقت ہیں۔ اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں سیاسیات بھی ہیں، اس میں سماج بھی ہے، اس میں فرد کی اکیلی زندگی بھی ہے، اس میں تنہائیاں بھی ہیں، یہ بازار کے لیے بھی دین ہے، یہ دفتر کے لیے بھی دین ہے، یہ پرائیویٹ زندگی کے لیے بھی دین ہے۔ اس میں اقتصادی معاملات بھی ہیں، ازدواجی معاملات بھی ہیں، اخلاقی معاملات بھی ہیں، معاشی معاملات بھی ہیں، روحانی معاملات بھی ہیں، سب کچھ ہے، مکمل دین ہے۔ اس مکمل دین کے محفوظ ہونے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے تھا اس میں ایک اہم ترین چیز ہے کہ قرآن اور حدیث سے پورا قانون اخذ کیا جائے، اور یہ پورا قانون اخذ کرنے کا سلسلہ بھی صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اسلام کے پاس اس کو کہتے ہیں علم فقہ۔ علم فقہ در حقیقت اسلام کی قانونی شیپ ہے کہ اسلام قانونی طور پر جب نافذ ہوگا تو وہ کیسے نافذ ہوگا، اور وہ قانون کی شاخ بند ہو تو قانون نکاح، قانون طلاق، قانون مینٹیننس، قانون وراثت، قانون ویلز، قانون خرید و فروخت، قانون سزا، یہ تمام اسلام کے اندر ہے۔ حضرات، اللہ نے دنیا کے انسانوں کے لیے
زندگی گزارنے کا جو طریقہ دنیا میں بھیجا اس کا نام اسلام. آدم علیہ السلام کو جو دین تھا وہ بھی اسلام. اس کے بعد ہر نبی جس دین کو پیش کرتا رہا وہ اسلام ہی تھا. اور اخیر میں محمد رسول اللہ کے بعد جو اسلام، وہ اسلام کا مکمل ایڈیشن ہے. اس سے پہلے اسلام وہ بھی اسلام تھا مگر وہ اس اسلام کے مقابلے میں نامکمل تھا. اور یہ اسلام جو ہے وہ مکمل ایڈیشن ہے. پہلے اسلام بھی حقی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں جو دین پیش کرتے تھے وہ اسلام تھا، اس کا نام یہودیت نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا ان کا نام اسلام تھا، وہ کچھ اور نہیں تھا. اور محمد رسول اللہ نے جو دین پیش کیا وہ بھی اسلام ہے. بس ترقی کرتے کرتے آخری درجے کا اسلام جو ہے وہ انسانوں کے لیے طے کر دیا گیا. میں اسے آسان سی مثال میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں، اس ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو لباس چاہیے، اس کو کپڑا چاہیے. چنانچہ وہ جتنے اونچے قد کا ہوگا اتنا ہی کپڑا اس کا فٹ آئے گا، اتنے ہی سائز کا کپڑا اس کو لگایا جائے گا. سر اس کا چھوٹا ہے، چھوٹی سی ٹوپی ہوگی. اس کی باڑیاں بہت چھوٹی سی ہے، اتنا سا کرتا اس کو لگے گا. اس کے پاؤں ابھی بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے سے ساکس اس کو کافی ہو جائیں گے. لیکن بچہ جب بڑا ہوتا جائے گا سائز بدلتا جائے گا. یہاں تک کہ یہ 5 سال کا بچہ ہوگا اس کا سائز 5 سال کے بچے کا سائز ہوگا. یہ 10 سال کا ہوگا سائز اور بڑا ہو جائے گا. یہ 15 سال کا جوان بنے گا سائز اور بڑا ہو جائے گا. اور جب 25 سال کا ہوگا تو بس آخری سائز ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کے انڈر شرٹ کا سائز بھی طے ہو گیا، آپ کے جوتوں کا سائز بھی طے ہو گیا، آپ کے جیکٹ کا سائز بھی طے ہو گیا. اب آپ کہیں گے صاحب آگے مجھے اور کون سا سائز؟ تو جواب ہے آپ کے موت تک کے لیے بھی یہی سائز ہے آپ کا. اور سیم اسی طرح سے اسلام اللہ تعالیٰ شاہ نے بھیجا. جب انسانیت بچپن میں تھی تو چھوٹا والا سائز تھا، اس میں صرف اتنا تھا اللہ کو مانو، باقی کچھ نہیں. اور دور آگے چلتا گیا، انسان بڑا ہوتا گیا، انسانیت پھیلتی گئی، دین اسلام کا سائز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کا زمانہ آ گیا. انسان پوری جوانی پر آ گیا تو اس انسان کے لیے مکمل سائز یعنی اسلام آ گیا. اور اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے دین ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نظر میں دین اگر تو صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کیا ہوگا تو ہمیں قبول نہیں ہے. اس کی اور تفصیلات تھی مگر وہ اب تفصیلات میں چھوڑ کر کے اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرات میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کشمیر اسلام کی دولت ہم کشمیریوں تک کیسے پہنچی ہے. ظاہر ہے بہت تفصیل سے بیان کرنے کا موضوع ہے لیکن اس کے تفصیل کا موقع نہیں ہے. اختصار کے ساتھ اتنا سمجھیں کہ محمد رسول اللہ نے یہ دین صحابہ کرام کے حوالے کیا. صحابہ کرام نے ملکوں میں اسلام کو پھیلایا. اس وقت انہوں نے مکہ اور مدینہ جیسی مقدس جگہیں چھوڑ دی اور جہاں تک جا سکے وہاں تک صحابہ پھیلتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا. چنانچہ صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ بڑی تعداد میں تھے لیکن مکہ اور مدینہ کی زمین میں صرف 10,000 صحابہ دفن ہیں، باقی تمام ملکوں میں پھیل گئے. اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کی امانت ہمارے پاس ہے، دنیا کے تمام انسانوں تک یہ دین پہنچانا ہے. چنانچہ ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ عراق اور ایران کی سرزمینوں دفن ہیں. ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ مصر اور افریقہ کی سرزمینوں میں دفن ہیں. ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ شام کے ملکوں میں پہنچے، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی پہنچے ہیں اور ترکی میں وہ دفن ہیں. ظاہر ہے ان کو بھی شوق رہا ہوگا کہ ہم مدینہ کی سرزمین میں دفن ہو جاتے، مگر اسلام کو پھیلانے کے جذبے کے ساتھ وہ نکلے اور ترکی میں جا کر کے دفن ہو گئے. ترکی کا آیا صوفیہ، جہاں آیا صوفیہ نظارہ ہے انسانوں کے لیے ویسے اہل ایمان کے لیے وہاں کشش کی چیز ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہی دفن ہے جو مدینہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کے میزبان بنے تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر آپ کا مہمان خانہ بنا اور اسی میں آپ نے قیام فرمایا تھا. صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آ گیا، تابعین کے بعد طبع تابعین کا زمانہ آ گیا. اس کے بعد پھر تاریخ کے 2 رخ الگ الگ ہو گئے. علمی اعتبار سے اسلام آگے چلا، علمی اعتبار سے محدثین، فقہا، متکلمین اور اولیاء کے ذریعے سے، اور سیاسی اعتبار سے اسلام آگے چلا حکمرانوں کے ذریعے سے. پھر وہ بنو امیہ کے حکمران بھی تھے اور بنو عباسیہ کے حکمران بھی تھے، اس میں کچھ ظالم بھی تھے، کچھ انصاف پرور بھی تھے. علمی اعتبار سے اسلام آگے چلا ہے اہل علم کے ذریعے سے، اور اہل علم میں بہت بڑی تعداد مفسرین کی، بہت بڑی تعداد محدثین کی، بہت بڑی تعداد فقہا کی، بہت بڑی تعداد متکلمین کی. اسلام آگے چلا علمی اعتبار سے، اور سیاسی اور ملکی اعتبار سے کہیں حکمرانوں کے ذریعے سے اور کہیں اولیاء کے ذریعے سے اور کہیں دوسرے واسطوں سے اسلام آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اسلام کا یہ نور بر صغیر میں داخل ہوا. بر صغیر میں اسلام کس طرح سے آیا ہے، محمد ابن قاسم ملتان تک کیسے پہنچے اور کراچی میں انہیں اسلام کا جھنڈا کیسے لہرایا، وہ تاریخ وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ کشمیر میں اسلام کی نعمت اور اسلام کی دولت کیسے آئی ہے. حضرات آپ نے بارہا سنا ہوگا، دنیا میں کہا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، بلکہ اتنا زیادہ لکھا گیا کہ لوگوں کو یقین آنے لگا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. یہ بات
اتنی ہی جھوٹی ہے جیسے اس وقت دن کے 12 بجے یہ بات جھوٹی ہے کہ اس وقت رات ہے. یہ بات اسی طرح سے غلط ہے جیسے یہ بات غلط ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ دن کے 12 بجے رات کا اندھیرا ہوتا ہے. جیسے یہ بات غلط ہے بس ٹھیک اسی طرح سے یہ بات بھی غلط ہے اسلام تلوار سے پھیلا. محمد رسول اللہ نے کس پر تلوار چلائی تھی؟ ابوبکر صدیق عمر فاروق پر کون تلوار چلاتا؟ پوری انسانی تاریخ میں ایک انسان ایسا نہیں ملتا جو یہ کہے گا کہ جناب میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا اور انہوں نے مجھ پر تلوار چلائی، میں مجبور ہو کر میں مسلمان بن گیا. یہ اس لیے ناممکن ہے کہ اسلام تو خود ہی کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان زبان سے کلمہ پڑھے گا دل میں اسلام نہیں ہوگا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. لیکن بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. یہ بات کیوں پھیلائی گئی؟ اس لیے کہ اسلام کی حقانیت دنیا میں جب پھیلتی ہے تو لوگوں کو روکنے کے لیے اور کوئی ذریعہ جب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں صاحب اسلام تلوار سے پھیلا ہے. ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر 1000 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے تو کتنے انسانوں پر تلواریں چلائی گئی اور ان کو مسلمان بنایا گیا. اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو آج تو پورے ملک میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوتا. مسلمانوں نے حکومتیں چلائی مگر کسی پر کوئی جبرن نہیں ہوا کہ آپ جبرن مسلمان بن سکتے ہیں، کیونکہ جبرن جب اسلام قبول کرایا جائے گا اسلام اس اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا. اسلام تو دل سے رضامندی کے ساتھ کلمہ پڑھنے کا نام ہے. جبر کی بنیاد پر اگر کوئی مسلمان بنتا ہے تو ہرگز وہ مسلمان نہیں ہے. اس بات کو اگر ہم تفصیل دعوی کے ساتھ کہنا چاہیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں ایک اللہ کا بندہ آیا تھا عبد الرحمن بلبل، اور یہاں کے بادشاہ کو اس نے اسلام کی دعوت دی، اور مسافر انسان داعی دین بن کر کے اس ملک میں پہنچا ہے. اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایمونیشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. وہ ایک مسافر انسان ہے اور یہاں کے بادشاہ کے ساتھ اس نے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت پیش کی. تو رنگ چند جو اس زمانے کا کشمیر کا حکمران تھا وہ مسلمان بنتا ہے اور اس کا نام صدر الدین پڑ گیا. کشمیر کی تاریخ میں پہلا باقاعدہ مسلمان ہونے کا واقعہ تاریخ میں یہی ملتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے مسلمان یہاں نہیں آئے ہیں. یقیناً آئے ہوں گے. کچھ لوگ بزنس کرنے آئے ہوں گے، کچھ لوگ گھومنے کے لیے آئے ہوں گے، کچھ دوسرے مقاصد کے لیے بھی آئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یہاں کہیں کہیں بس بھی گئے ہوں گے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس وقت. یہ تاریخ کا موضوع ہے اور جہاں کشمیر کی تاریخ کے بعد بڑے ماہرین نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، مگر وہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے. باقاعدہ جس شخص نے کشمیر میں اسلام قبول کیا ہے وہ بادشاہ تھا. تو ہم سوال یہ کر سکتے ہیں کہ اس بادشاہ پر تلوار کون چلا رہا تھا؟ اس کو لالچ کس نے دیا تھا؟ جواب ہے ایک مسافر انسان سید شرف الدین عبد الرحمن جو پہلا داعی اسلام بن کر کشمیر میں آیا. نہ اس کے پاس کوئی دولت تھی جس سے وہ لالچ دیتا، نہ اس کے پاس کوئی تلوار تھی جس سے وہ جبر کرتا. وہ تو دعوت کی بنیاد پر اسلام کی حقانیت کے دلائل دے کر کے اس نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی. بادشاہ مسلمان ہو گیا. یاد رکھنا چاہیے کشمیر کا پہلا باقاعدہ مسلمان صدر الدین. اس کا پہلا نام کیا تھا؟ رنگ چند. اس کا مذہب کیا تھا؟ اس کا مذہب بدھ تھا. یہ بدھ کیسے بنا تھا وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. کشمیر میں ہندوازم کتنے عرصے رہا، پھر بدھزم کیسے پھیل گیا، پھر بدھزم کے ساتھ پھر کیا کیا ہوا، یہ تاریخ کا موضوع ہے. ہمارا موضوع وہ نہیں ہے کہ کشمیر میں مذہبی اعتبار سے کب کب کیا کیا ریولیشن آتے رہے ہیں اور کہاں کس طرح سے کنورجن ہوا ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. میں تو یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نعمت اور دولت ہم یہاں کشمیر میں داخل ہوئی ہے. ایک اللہ کا بندہ جو چائنا سے آیا تھا، مشرقی ترکستان اسے کہتے تھے، اور یہاں کشمیر میں پہنچے. یہاں کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد عبد الرحمن بلبل یہیں قیام پذیر رہے، اور قیام پذیر رہتے ہوئے وہ اسلام پھیلاتے گئے. جو لوگ رضامندی سے کلمہ پڑھتے تھے وہ زبان ہو جاتے تھے. نہ کسی پر کوئی جبر ہوا، نہ کسی پر تلوار چلائی گئی، نہ کسی کو کوئی لالچ دیا گیا، اسلام پیش کیا جاتا تھا. عبد الرحمن بلبل کی دعوت پر جو بادشاہ مسلمان بنا تو اس کے دل میں آیا ہوگا کہ میں باقی تمام لوگوں کو جبرن مسلمان بناؤں گا. تو عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ کسی پر جبر کرنے کا حق نہیں ہے، کسی پر دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے، کسی کو کوئی لالچ نہیں دے سکتے ہیں. دین اسلام پیش کیا جائے گا جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، جو اس کو سمجھے گا اس کو دین اسلام قبول کرے گا. عبد الرحمن بلبل یہیں قیام پذیر رہے. چند سالوں کے اندر اندر ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد صدر الدین کی بھی وفات ہو گئی، جو دونوں یہیں کشمیر میں دفن ہیں. سری نگر کے شہر جہاں اس کو کہتے ہیں بلبل لنکر، وہیں یہ دونوں بزرگ دفن ہیں. یعنی وہ شخص جس کے ذریعے سے اسلام پہنچا وہ بھی وہیں مدفون ہے، اور وہ شخص جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کی قبر بھی وہیں بنی. اس کے بعد پھر تاریخ میں کیا ہوا میں اس کو نہیں چھڑنا چاہتا، وہ لمبی بحث. لیکن 2 یا 3 4 یا 5 سال کے بعد یہاں ایک دوسرا حکمران کھڑا ہو گیا، اور اس حکمران کا نام تھا، اصل میں اس کا نام تھا شاہ مرزا.
اور اس نے جب حکومت پر قبضہ کیا، کس طرح سے قبضہ کیا اور حالات کیا پیش آ گئے، یہ تاریخ میں پڑھنے کی چیز ہے۔ بہرحال شاہ مرزا نے جب کشمیر کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کشمیر میں اکا دکا کہیں کہیں مسلمان ہیں اور باقی تمام کے تمام اسلام کے نور سے محروم تھے، اور شاہ مرزا حکمراں بن گیا۔ اس شاہ مرزا نے جب حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس نے اپنا نام بدل دیا اور اپنا نام اسے رکھا سلطان شمس الدین شاہ میر، سلطان کشمیر۔ بس یہ پہلا باقاعدہ مضبوط حکمران ہے جو اس خطۂ کشمیر پر حکمران ہیں۔ اقلیت میں چند افراد ہیں جو حکومت کے ایوانوں میں تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور عوام تمام کے تمام اسلام سے باہر ہیں۔ سلطان شمس الدین شاہ میر نے نظام حکومت چلایا چونکہ وہ بڑا مدبر انسان تھا، بڑا دور اندیش انسان تھا، اس لیے اس نے بہت اچھی طرح سے نظام حکومت چلایا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، چند سالوں کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا جمشید خان آیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے علاؤدین آیا، اس کے بعد اس کا بھائی جو ہے وہ قطب الدین آیا۔ تو قطب الدین یہاں کشمیر میں حکمران تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ جو چند مسلمان تھے وہ مسلمان تو تھے لیکن وہ اسلام کو نہیں جانتے تھے، نہ ان کو عبادات معلوم تھی پوری، نہ ان کو حلال و حرام کا علم تھا، نہ ان کو اسلامی اخلاق کا علم تھا۔ بس زبان سے کہتے تھے مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام سیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا اور سکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ قطب الدین کشمیر میں حکمران ہیں تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ شاہ ہمدان کی پوری تاریخ الگ ہے، اس کو میں تفصیل کیا تھا اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ 12,000 شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے، تو تاریخی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کشمیر میں حکمران قطب الدین ہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے خطے سے تشریف لائے، وہ بہت اونچے خاندان کے فرد تھے، ان کے والد بہت بڑے اپنے علاقے کے گورنر بھی تھے، وہ مالی اعتبار سے بڑے خوشحال تھے، دینی اعتبار سے بہت اونچا مقام تھا، روحانی اعتبار سے بہت بڑا مقام تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چیز اور بھی تھی، اور وہی اصل چیز تھی، وہ یہ کہ شاہ ہمدان ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ایک بزرگ کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا فلاں آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام علی رکھنا۔ شہاب الدین ان کا نام تھا، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام علی رکھنا۔ چنانچہ شاہ ہمدان پیدا ہو گیا تو ان کا نام علی رکھا گیا۔ اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ شروع ہوا۔ علاؤدین سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اس میں تمام اسلامی علوم جو پڑھنے ہوتے ہیں وہ سارے پڑھے۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی، فرمایا علی تم مکمل نہیں بن سکو گے تب تک جب تک فلانے کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اور وہ جو فلانے تھے ان کا نام تھا محمود مزدکانی۔ اس محمود مزدکانی کو بھی خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا میرا ایک بیٹا تمہارے پاس آئے گا، اس کی تربیت کرنا۔ تو ان کو بھی خواب میں بتایا گیا اور ان کو بھی۔ اس کے بعد پھر محمود مزدکانی کے بعد شاہ ہمدان حاضر ہو گئے، طالب علم بن کر، مرید بن کر انہوں نے اس کی روحانی اور علمی تربیت کی، یہاں تک کہ شاہ ہمدان آفتاب بن گیا۔ اب وہ علمی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی ایک مکمل بلکہ بہت زیادہ مکمل انسان تیار ہو کر اس کے بعد پھر انہوں نے کشمیر کا سفر کیا۔ اور جب کشمیر تشریف لائے ہیں تو وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو داعی اسلام، جو حدیث کے بھی ماہر، فقہ کے بھی ماہر، روحانیت کے اونچے مقام پر اور بہت دور اندیش، یہاں تک کہ سیاسی معاملات کے بھی واقف تھے۔ وہ کشمیر تشریف لائے تو کشمیر میں قطب الدین شاہ میری کی حکومت چل رہی تھی، اور شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا استقبال ہوا۔ اور اس کے بعد بھی شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کے عوام کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کرنی شروع کی۔ تو صورتحال کیا بنی کہ اللہ کا فیصلہ، شاہ ہمدان کی قربانی اور یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی کہ شاہ ہمدان جس علاقے میں گئے اسی علاقے کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ شام کو ایک گاؤں میں چلے جاتے تھے، صبح کو سارے مسلمان ہو جاتے تھے، اگلے دن دوسرے گاؤں میں تشریف لے جاتے تھے، سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ 6 مہینے حضرت شاہ ہمدان نے کشمیر کا دورہ کیا، اور جس علاقے میں گئے رضامندی کے ساتھ جن لوگوں نے چاہا اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جو کچھ بچے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب پر رہیں، ہم ان کو کوئی جبر نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں، لیکن یہ جو نے اسلام قبول کیا ہے ان مسلمانوں کی اب دینی تربیت ہونی چاہیے، ان کے پاس پورا اسلامی علم آنا چاہیے، مسلمان کے عقیدے کیا ہوتے ہیں، مسلمان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، مسلمان کن چیزوں سے بچتا ہے، یہ سارا سمجھانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں اپنے خطے سے بہت سارے لوگوں کو لا کر یہاں بساؤں گا۔ دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے کمزوریاں اتنی تھی یہاں کہ جب حضرت شاہ ہمدان یہاں کشمیر تشریف لائے تو پہلا بادشاہ جس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، قطب الدین تھے۔ قطب الدین نے اپنے نکاح میں 2 سگی بہنیں رکھی تھی،
اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی اسلام میں حرام ہے. تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہا بھائی تم نے اپنے نکاح میں دو بہنیں رکھی ہیں، یہ تو اسلام میں حرام ہے. اس نے کہا حضرت ہم نے تو آج تک کبھی سنا ہی نہیں. ظاہر ہے انہیں سنا کیا تھا، ان کے پاس ابھی نہ قرآن بھی نہیں آیا تھا، وہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، قرآن یہاں پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دینی اعتبار سے، دینی علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے یہاں کے اس وقت کے مسلمان کتنی پست حالت میں تھے. بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے گئے اور بہت بڑی کھیپ جس میں علماء، فقہا، تاریخ کے ماہرین، لکھنے پڑھنے والے، یہاں تک انڈسٹری کے ماہرین 700 سادات کو لے کر کے کشمیر تشریف لائے اور ایک ایک آدمی کو طے کر دیا تم اس علاقے میں زندگی گزارو گے، تم اس علاقے میں بسو گے، تمہیں فلاں علاقے میں کام کرنا ہے اور عملی طور پر اور علمی طور پر یہاں کے مسلمانوں کی دینی تربیت کرو گے. اسی کو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ شاہ ہمدان 700 سادات کو لے کر کے ساتھ آئے تھے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ انتہائی بیدار مغز، انتہائی دور اندیش انسان تھے، اس لیے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور وہ کتابیں ہر طبقے کے لیے لکھی ہیں. چنانچہ حکمرانوں کے لیے کتاب انہوں نے لکھی ہے ذخیرۃ الملوک، کہ بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے اور حکومت کا نظام کیسے چلنا چاہیے. ذخیرۃ الملوک موجود ہے شاہ ہمدان کی کتابوں میں. دور اندیش انسان اتنا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان کو شیلٹر چاہیے اور شیلٹر کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہوگا، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے بسانے اور اسلام قبول کرنے کا. اسی کے لیے خانقاہ بنائے اور خانقاہ کی کوٹھیاں بنائی گئی. یہ خانقاہ کوئی بدعت کا اڈا نہیں ہے، یہ دراصل اسلامک سینٹر ہوا کرتا تھا. اس اسلامک سینٹر میں علاقوں کے لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے اور وہ دین بھی سیکھتے تھے، ان کو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا تھا اور اگر کسی کو کوئی کام سیکھنا ہوتا تو کام بھی سکھایا جاتا تھا. چنانچہ شاہ ہمدان وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم. وہ سیدوں کا سردار اور عجم کا سالار جس کے ہاتھ میں قوموں کی تقدیر کی کنجیاں ہیں، ماسٹر کی اس کے پاس ہے. داد، علم و تہذیب و ثروت و دین، کہتا ہے وہ علم بھی لائے، دین بھی لائے، انڈسٹری بھی لائے اور سویلائزیشن بھی لائے. تہذیب بھی انہوں نے پہنچائی یہاں کہ انسان کپڑے کیسے پہننے چاہیے، شادیاں کیسے کرنی چاہیے. تہذیب بھی، کلچر بھی لایا، دین بھی لایا، انڈسٹری بھی لائی. قالین کی انڈسٹری، پیپر ماشی کی انڈسٹری، شال کی انڈسٹری اور اسی طرح سے تانبے کی انڈسٹری. یہ چاروں پانچوں انڈسٹریاں شاہ ہمدان کے ذریعے سے کشمیر میں آئی ہیں. اس طرح سے کشمیر میں اسلام شاہ ہمدان کے ذریعے سے پھیلا اور پھولا. اس کے معنی ہرگز یہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاہ ہمدان کے پہلا شخص نہیں ہے جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا. ان سے پہلے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں کشمیر میں اسلام داخل ہو چکا تھا. لیکن صورتحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، محدود مسلمان تھے، اکثریت اسلام سے محروم تھی. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کیا. کسی پر کوئی ظلم نہیں، کسی پر کوئی جبر نہیں، کسی کو کوئی لالچ نہیں، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، کسی پر کوئی تلوار نہیں چلائی گئی. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے گئے، دوسرا سفر کیا، اس کے بعد پھر ایک تیسرا سفر کیا. اس کے بعد ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے میں کشمیر میں رہوں گا، لیکن ایک مرتبہ اپنے علاقے میں جا کر کے اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے آخری ملاقات کر کے پھر کشمیر میں ہمیشہ کے لیے رہائش پذیر ہوں گا. اور اس کے لیے ان کے ذہن میں تھا کہ میں جس اسلام کا نمائندہ بن کر کے، داعی اسلام بن کر یہاں اسلام پھیلا رہا ہوں، یہ اسلام محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو ملا اور میں ان کے خاندان کا فرد ہوں. ذہن میں رہنا چاہیے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نجیب الطرفین ہیں. نجیب الطرفین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو خاندان آگے چلا ہے وہ حضرت فاطمہ کے ذریعے چلا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بچے ہوئے تھے. ان 5 بچوں میں مشہور ہیں حسن اور حسین، اور حسن حسینی کے اولاد آگے چلی. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ حسنی خاندان کے بھی اور حسینی خاندان کے بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ کسی ایک کے ساتھ جڑتا ہے، ماں دوسرے کے ساتھ جڑتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. یعنی بعض سادات دنیا میں ایسے ہیں کہ جو حضرت حسن کے اولاد میں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں. بعض سادات دنیا میں ایسے ہیں جن کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حضرت حسن کے ساتھ ان کا تعلق. لیکن کچھ سادات دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو بیک وقت حضرت حسن کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، حضرت حسین کے ساتھ بھی جڑتے ہیں. باپ اگر حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے تو ماں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہے، یا اگر باپ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں تو ماں جو ہے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ انہی حضرات میں سے تھے جن کا سلسلہ نسب حسن کے ساتھ بھی جڑتا ہے اور حسین کے ساتھ بھی جڑتا ہے. بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دلچسپ خصوصیت یہ بھی کہ انہیں دنیا بھر کا سفر کیا، سیاح عالم. چنانچہ وہ پورے سینٹرل ایشیا میں گھومے، عرب ملکوں میں گئے، مصر میں بھی پہنچے، ترکی پہنچے،
میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں ترکیوں کے ہاتھ میں اوراد شریف تھی، وہ پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے کہاں سے لائی ہے؟ کہنے لگا ہم تو ترکی میں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ کہا شیخ علی حمدانی، شیخ ابن حمدانی کا وظیفہ ہے، اور انہوں نے مجھے بھی وہ وہاں کا نسخہ دے دیا، وہ میرے پاس موجود ہے. غرض یہ کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ یہ تھا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد بھی ہوں اور ان کے دین کا داعی بھی بن کر، نمائندہ بن کر کے آیا ہوں. اس لیے میں ہمیشہ کے لیے کشمیر میں بسوں گا، مگر ایک ملاقات کر کے واپس آتا ہوں. چنانچہ اپنے خاندان کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ابھی راستے میں تھے اور ان کو محسوس ہو گیا کہ شاید میری زندگی کے آخری لمحات آ گئے. اس وقت ان کا بیٹا تھا محمد، یہ چھوٹی عمر کا نوجوان لڑکا بھی تھا، بلکہ شاید ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. جب شاہ ہمدان کو محسوس ہو گیا کہ مجھے اب دنیا سے شاید رخصت ہونا ہے، تو کیا کیا؟ اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے خاندان والوں کو کہا یہ میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے، اس کی جسمانی تربیت، اس کی روحانی تربیت، اس کی علمی تربیت، یہ مکمل تیار ہو کر کے پھر کشمیر جانا چاہیے. چنانچہ محمد حمدانی کی تربیت شروع ہو گئی. ان کے مریدین نے اس کو روحانی تربیت شروع کی، ان کے شاگردوں نے اس کو علم پڑھانا شروع کیا، اور ان کے خاندان والوں نے جسمانی اعتبار سے ان کو سہولیات مہیا کی. یہاں کے 10-12 سال کے عرصے میں جب 22 سال کا محمد حمدانی جوان لڑکا تھا، اب وہ کشمیر داخل ہوا ابا جان کے اس باغ کو دیکھنے کے لیے. اور یہاں کشمیر میں پورا کشمیر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. اور محمد حمدانی جب کشمیر میں داخل ہوئے تو نوجوان تھے، انمیرڈ تھے، دہیں میرا چاہے 22 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اور تمام علمی اور عملی کمالات سے آراستہ. بہرحال میر محمد حمدانی تشریف لائے تو انہوں نے پورے کشمیر کا جائزہ لیا کہ ابا جان نے جو یہاں اسلام پھیلایا تھا اس میں کہاں کیا کیا کمیاں رہ گئی ہیں اور کیا کیا صورتحال ہے. چنانچہ دلچسپ صورتحال یہ بھی پیش آئی کہ اس وقت جو بادشاہ یہاں تھے، اس بادشاہ کا وزیر اعظم یا 1:30 بجے وہ بادشاہ کا وزیر اعظم ایک نان مسلم تھے، سہبٹ اور سمسناؤ سہبٹ. تو میر محمد حمدان، اچھا وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اور بہت سخت مزاج تھے، بلکہ کہیے متعصب شخص تھا. میر محمد حمدانی کی دلاویز شخصیت اور ان کا پیارا انداز، کیونکہ وہ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے، گفتگو بھی عجیب کرتے تھے، اور خاندانی اثرات بھی تھے. چنانچہ میر محمد حمدانی نے سہبٹ اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ سہبٹ مسلمان ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوا، بلکہ اصرار کر کے کہا کہ آپ جب آپ کے کہنے پر میں نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئی تھی. چاچا میر محمد حمدانی کا نکاح سہبٹ، جس کا نام اب رکھا گیا میر سیف اللہ یا میر سیف الدین. اس میر سیف الدین کے بیٹی جو ہیں باریہ نام تھا، اور وہ میر محمد حمدانی کے نکاح میں آ گئی. 5 سال تک وہ نکاح چلتا رہا، اولاد شاید نہیں ہوئی، اور بعد میں ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی. ہمیں وہ ٹاپک یہاں نہیں ہے، اور یہاں چاڈورا سائیڈ میں کسی جگہ وہ خاتون مدفون ہے. میر محمد حمدانی نے پورے کشمیر کا دورہ کیا اور جہاں جہاں جو جو ضرورت تھی وہ ضرورتیں پوری کی. جہاں مثلا خاندان میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی نہیں ہوئے، ان سے ملاقات کر کے ان کو اسلام پیش کرتے تھے، وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے. کسی گاؤں میں کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ لوگ ابھی نہیں ہیں. غرض ہے کہ جہاں جہاں جو جو مسائل تھے وہ مسائل حل کیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ کشمیر میں پہنچے تو انہوں نے کہا کشمیر کے مسلمانوں کے پاس تو عیدگاہ بھی نہیں ہے، ان کو تو دفن کرنے کے لیے قبرستان بھی نہیں ہے. چنانچہ یہ جو ہمارے یہاں قریب کا عیدگاہ ہے، یہ میر محمد حمدانی کا تیار کیا. اور یہ جو کشمیر سری نگر کا وہ مشہور قبرستان ہے ملکہ، یہ بھی میر محمد حمدانی کا تیار کیا ہوا ہے. تو ملکہ بھی انہی کی دین ہے اور یہ عیدگاہ بھی انہی کی دین ہے، جس کو اب طرح طرح کی انکریجمنٹ ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. بہرحال میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس دورے کے نتیجے میں کہ اسلام اچھی طرح سے اور جم گیا اور علاقوں علاقوں میں پھیل گیا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان رہے، نہیں، بہت سارے لوگ اپنے پرانے مذہب پر قائم برقرار رہے، وہ اپنے مذہبی کے اعتبار سے کام کرتے رہے، اپنے مذہبوں کے اعتبار سے وہ زندگی گزارتے رہے. ادھر سے یہاں سیاسی دور چل رہا تھا، شاہ میری دور حکومت جس کا تذکرہ بھی چل رہا تھا. سلطان شمس الدین شاہ میر جس کا بیٹا تھا جمشید، اور اس کے بعد دوسرا علاؤالدین، پھر تیسرا قطب الدین، پھر سکندر، پھر اور اسی طرح سے حکومت 250 سال تک اس خاندان کی حکومت چلتی رہی. اور اسی خاندان کا ایک فرد ہے سلطان زین العابدین بادشاہ، جس نے 51 سال تک کشمیر میں حکومت کی ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، کسی نان مسلم پر کوئی ظلم نہیں. سلطان زین العابدین بادشاہ کی ساری سوانح موجود ہے. 51 سال حکومت کرنے کے بعد جب زین العابدین بادشاہ، اچھا وہ بہت مدبر قسم کا انسان تھا. بڑا تعجب ہوتا ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے آج کے زمانے کی حکومتیں ایریگیشن کا ایسا انتظام نہیں کر پاتی ہیں جیسا زین العابدین بادشاہ نے اپنے زمانے میں ایریگیشن کا انتظام کیا تھا. اسی ایریگیشن کا ایک نمونہ جو ہے وہ بانڈی پور سے نکلنے والی نہر زنگیر، جو علاقے زنگیر والوں کو سیراب کرتی ہے، یہ زین العابدین بادشاہ کی نکالی ہوئی نہر.
اور وہ بکثرت غلر کے اندر جایا کرتا تھا، کیونکہ غلر میں ایک نظارہ ہوا ہے اسے پہلے، اس سے طویل عرصہ پہلے ایک نظارہ ہوا ہے۔ غلر میں ایک شہر آباد تھا، اس شہر میں ہر قسم کے گناہ ہوا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ بدکرداری کی زندگی وہاں چلتی تھی، ظلم بھی ہوتا تھا، استحصال ہوتا تھا، اڈے چلتے تھے اور نہ جانے کیا کیا۔ تو اللہ کا عذاب اس پر آیا ہے۔ سندھ مت نگر کے نام سے وہ شہر کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے، وہ سندھ مت نگر کا شہر، اس میں زلزلہ آیا، زمین پھٹی، نیچے سے پانی نکلا اور سارا شہر غرق ہو گیا۔ تو زین العابدین بادشاہ بار بار وہاں جایا کرتے تھے، اور وہاں آج بھی وہاں کوئی جزیرہ اس نے بنایا تھا، زین لاک اسے کہتے ہیں۔ میں جا تو نہیں سکا وہاں، لیکن تاریخ میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر دوسرا جو سلسلہ کشمیر میں شروع ہوا کہ شاہمیری دور حکومت میں بڑے بڑے علماء یہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بلکہ ایسے محدث بھی پیدا ہوئے کہ ان کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر جو چند ممتاز حدیث کے ماہرین تھے اس میں کشمیر کے لوگ بھی تھے۔ اسے محدث شمس الدین پال، محدث جوہر ناتھ، محجر عنایت اللہ، محدث یعقوب صرفی، محدث بابا داؤد مشکاتی۔ یہاں کشمیر سری نگر کے ایک صاحب جو بڑے علمی ذوق رکھنے والے تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے، یہاں کشمیر میں حدیث کی کتابیں نہیں پائی جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک آدمی کے پاس کتاب دیکھی، مشکات شریف، تو حیران ہو گئے مشکات شریف دیکھ کر کے اس میں ساری حدیثیں جمع ہیں۔ تو ان سے کہا حضرت یہ کتاب ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ صاحب یہ میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے، پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، تو اسے میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت پھر پڑھنے کے لیے دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنے کے لیے لے لو۔ چنانچہ داؤد نام کے اس شخص نے ان سے وہ مشکات لے لی اور ایک ہفتے تک پڑھتے رہے۔ ایک ہفتے کے بعد جا کر کتاب دے دی اور کہا کتاب آپ کے حوالے ہے اور آپ کی ساری کتاب میرے دماغ میں۔ چنانچہ وہ بابا داؤد مشکاتی کہلاتے ہیں، مشکات شریف کے حافظ تھے، جس میں 4-5 ہزار حدیثیں ہیں۔ بہرحال اس طرح سے یہاں علمی سلسلہ شروع ہوا اور دین پھیلتا گیا۔ اس کے بعد پھر اس اسلام پر مشکل جو دور آیا ہے، وہ مشکل دور سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، لیکن میں شارٹ کرتا ہوں کہ کشمیر کی مسلم تاریخ کے 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے شامیری دور حکومت۔ یہ شامیری دور حکومت 250 سال تک رہا۔ اس شامیری دور حکومت کے بعد پھر یہاں شیعوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ چکوں نے شامیریوں سے حکومت چھینی اور غازی سالار چک، پھر یعقوب شاہ چک، پھر یوسف شاہ چک اور اس طرح کے مسلم حکمران ہیں۔ اس میں بڑے مظالم بھی ہوئے ہیں یہاں، وہ مظالم مجھے اس وقت بیان نہیں کرنے ہیں۔ چکوں کے بعد پھر تیسرا دور شروع ہوا ہے، اس میں مغلوں کا دور آ گیا، اور مغل حکمران جہاں کشمیر میں حکمرانی کرتے تھے، انہوں نے یہاں باغات تو بنائے لیکن اور مسجدیں بھی بنائیں۔ جامع مسجد مغلوں کی تعمیر کی ہوئی، اس سے پہلے بھی تھی، اس کے بعد بھی، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا کہ چکوں کے دور میں کسی غیر مسلم پر جبر کیا گیا ہو یا مغلوں کے دور میں کسی غیر مسلم پر جبر کیا گیا ہو مسلمان بنانے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ پھر مغلوں کا دور ختم ہو گیا تو افغانیوں کا دور آ گیا، اور افغانستان سے یہاں کشمیر میں گورنر آیا کرتا تھا۔ تو یہ چوتھا دور ہے۔ پہلا دور شامیری دور حکومت، دوسرا دور جو ہے وہ چکوں کا دور حکومت، تیسرا دور مغلوں کا دور حکومت، چوتھا دور افغانیوں دور حکومت۔ اور افغانیوں کی حکومت یہاں چل رہی تھی تو پنجاب کے سکھوں نے افغانستان والوں کے ساتھ جنگ کی اور کشمیر کو اپنے قبضے میں لیا، اور وہ سکھوں کا دور حکومت ہے، اس میں بے شمار مظالم یہاں ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اماموں کو کھڑا کر کے ان کی کھال نکالی جاتی تھی، اور سری نگر کی جامع مسجد میں گھوڑے بھی باندھے گئے۔ بہرحال وہ سکھوں کا دور کچھ عرصے تک چلتا رہا اور مظالم بہت زیادہ ہوئے۔ لگتا یہ تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، بچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر تاریخ نے ورق الٹا، اور اس کے بعد پھر انگریزوں نے حملہ کیا کشمیر پر، اور جموں کے ڈوگروں نے ان کا ساتھ دیا، اور جموں کے ڈوگروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا کشمیر سکھوں سے چھین کر کے۔ بعد میں انگریزوں نے یہ کشمیر ڈوگروں کو بیچ دیا، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں 75 لاکھ روپے میں۔ تو ڈوگروں نے چونکہ مدد دی تھی انگریزوں کو، اس لیے انگریزوں نے یہ کشمیر ڈوگروں کے حوالے کر دیا اور ان سے 75 لاکھ روپے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے انسان بھی بک گئے، یہاں کی زمینیں، یہاں کے باغات، سب کچھ، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ مجلس اقوام متحدہ کو جا کر کے کہو یہاں پورا ملک بیچا گیا، انسان بھی بیچے گا، اور ایک آدمی کی قیمت 7 روپے تھی۔ بس یہ تو ایک پہلو ہے تاریخ کا۔ اسلام جب کشمیر میں داخل ہوا ہے تو ان مراحل سے گزرتے گزرتے کشمیر میں اسلام اب ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، اسلام علم کے اعتبار سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم مسلمان ہیں، حدیث نہیں ہے۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس مسائل بتانے والے عالم نہیں ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم علمی اعتبار سے ہم کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ اسلام اپنے تمام علوم کے ساتھ ہم کو مل گیا ہے۔ کشمیر کی پچھلی تاریخ میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں یہ جو مشکل تاریخ آئی ہے، خاص طور پر سکھوں کے زمانے اور ڈوگروں کے زمانے میں، اس میں یہاں نہ مدارس رہے،
اس میں نہ علماء پیدا ہوئے، اور اگر کوئی عالم پیدا بھی ہوتا تھا وہ یہاں کشمیر میں ٹک نہیں پاتا تھا۔ اس کی مثال جیسے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ان سے پہلے مفتی صدر الدین آزردہ، مفتی صدر الدین آزردہ کشمیر کے تھے اور دلی میں مفتی بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان جس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ جس نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا، یہ دونوں شاگرد تھے صدر الدین آزردہ کے، اور بھی اساتذہ تھے ان کے، لیکن چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب آثار السنادید میں مفتی صدر الدین آزردہ کا تذکرہ بہت وقیع الفاظ میں کیا ہے کہ کتنی عظیم کشمیر کا تھا، اور دلی میں مسلمانوں کے، دلی میں انگریز دور حکومت میں وہ جج بھی تھے، مفتی بھی تھے، نام ہی ان کا مفتی صدر الدین آزردہ۔ کشمیر کی شخصیت پیدا ہوتی تھی مگر یہاں رہ نہیں پاتی تھی یہاں کے مخصوص حالات کی بنا پر۔ بہرحال اب اس وقت آج کا زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرف سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، اور اس کے بعد یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی تو اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی ہے، سارا اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس بیچ میں جو مشکل حالات آئے تھے، ان مشکل حالات میں دو مرحلے بڑے خطرناک آئے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب یہاں چکوں کا دور حکومت آیا اور تمام مسلمانوں کو زبردستی شیعہ بنانے کی کوشش ہو رہی تھی، اس وقت حضرت مخدوم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے شاگردوں اور اپنے مریدوں کا ایک پورا گروپ جس میں شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ چلے گئے دلی، اور وہاں سے یہ جو ہے وہاں سے مغلوں کی فوجیں آ گئی اور یہاں پھر وہ مشکل دور گزر گیا، ورنہ کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کشمیر کے سارے مسلمان اہل شیعہ بن جانے چاہیے۔ ایک مرحلہ وہ۔ دوسرا مشکل مرحلہ تب آیا ہے کہ جب مرزائیوں نے کوشش کی تھی کشمیر مرزائی اسٹیٹ بننا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ کشمیر کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کشمیر کمیٹی میں علامہ اقبال کو بھی لایا گیا۔ اب علامہ اقبال کشمیر کمیٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے، اور اس کشمیر کمیٹی کا سربراہ تھا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود، اور نشانہ ان کا تھا کہ کشمیر کو مرزائی اسٹیٹ ہم بنائیں گے۔ اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ باطل دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں دفن ہے، اور یہاں کھانڈیار میں کوئی مقبرہ ہے، اس کے بارے میں مرزائیوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانڈیار کی یوز آف مقبرے میں مدفون ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ عیسیٰ مسیح بھی ہے اور کبھی کہتے ہیں نبی بھی ہے۔ بہرحال وہ کوششیں بھی ناکام ہو گئیں اور اللہ نے اس فتنے کو ختم کر دیا، لیکن اس کے معنی ہرگز نہیں ہے فتنہ ختم ہو گیا۔ اس وقت ہماری نادانی کا عالم یہ ہے کہ یہاں قریب میں مرزائیوں کا وہ عبادت خانہ ہے، بہت سارے مسلمان اس میں چلے جاتے ہیں یہ جان کر یہ مسجد ہے، اور شاید بہت سارے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہوں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ بے حسی کی بات ہے کہ ایک شخص اٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ محمد آخری نبی نہیں ہے، اور میں عیسیٰ مسیح ہوں، میں نبی ہوں، اور اس کے ماننے والے پائے جا رہے ہیں، اور ہم جا کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے اور ان کی مسجد کو مسجد سمجھیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے، مرزائی اسلام سے خارج ہیں، مرزائی اسلام سے خارج ہیں، اور یہ سارے عالم کا فیصلہ ہے۔ رابطہ عالم اسلامی میں فیصلہ ہوا، مصر کے علماء نے فیصلہ کیا، بر صغیر کے اس زمانے کے علماء نے فیصلہ کیا، تقسیم ہونے کے بعد پورے ہندوستان کے تمام علماء کا فیصلہ ہے، تمام پاکستان کے علماء کا فیصلہ ہے، مرزائی اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہرگز ان کی عبادت اس کو تو مسجد کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اس کو مسجد کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور مرزا قادیانی ایک بہت ہی لوز کیریکٹر کا انسان تھا۔ اس کی زندگی کو جب انسان پڑھتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے وہ تو نبی ہونا تو کجا، مومن ہونا تو کجا، وہ تو شریف انسان بھی نہیں ہے۔ بلکہ بعض باتیں تو مرزا قادیانی کی ایسی ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہیں۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ سمجھا یہ کہ شاید پوری انسانی تاریخ میں یہ جملہ کسی نے نہیں کہا ہوگا جو جملہ مرزا قادیانی کہتا ہے۔ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ وہ کیا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ الفاظ اس کے دوسرے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا مظاہرہ کیا، اظہار کیا۔ قوت رجولیت کا مطلب یہ، اب وہ مرد تھا یا عورت تھی، اور اللہ کی ذات عالی کے بارے میں ایسا جملہ اللہ تعالیٰ تو جب کوئی قوم یہ کہتی ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیویاں ہیں، تو اللہ کو اتنا جلال آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جملے کی وجہ سے آسمان و زمین پھٹ جائیں گے، تم مجھے کہتے ہو تمہاری آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، پہاڑ گر جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گے تمہارے جملے کی وجہ سے۔ تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو اس کی بیویاں ہیں۔ بہرحال مرزائی کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، اور یہاں جو قریب میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے بھائی یہ تو مرزائیوں کا ہے، یہ تو نہ مسجد ہے نہ عبادت خانہ ہے، آپ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں گے، ان کے مسجد میں جا کے سجدہ، ہرگز نہیں ہے۔ اسلام پر ہمیں عمل کرنا ہے، اسلام کو سیکھنا ہے۔ اس وقت یہاں کے مسلمانوں پر جو صورتحال ہے وہ کہ دین پڑھنے کو تیار نہیں،
دین سے مسلسل دوری ہوتی جا رہی ہے. یہاں کے نوجوان ڈرگس میں ہیں، آوارگی میں ہیں، فیشنوں میں ہیں، اور دین کی تعلیم کے لیے جو فکریں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں. ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم دین کو پڑھیں گے، دین کو سیکھیں گے. یہ حالات یہاں نہ جانے کون کون کیا کیا محنتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے باقاعدہ عیسائیوں نے کوشش شروع کی تھی کہ یہاں مسلمان عیسائی بننے چاہیے، اور نہ جانے کتنے لوگ ان لوگوں سے ہم بھی ملے جو باقاعدہ انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، اور کس طرح سے ان کو واپس لایا. مجھے یاد ہے جب مجھ سے لڑکا ملاقات کرنے کے لیے آیا اور اس نے آ کر کے اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کا اس کے ذہن میں کوئی جواب ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر 2-3 گھنٹے کی گفتگو کے بعد جب وہ واپس اسلام میں داخل ہوا، اس وقت اس نے کہا میں تو سید خاندان کا ہوں مگر اسلام چھوڑ چکا تھا. تو غرض یہ کہ آج طرح طرح کی محنتیں ہو سکتی ہیں کہ یہاں کا اسلام مٹ جائے اور ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اسلام سے دور. اس لیے عہد کریں انشاءاللہ ہم اپنے اسلام کو پڑھیں گے، اپنے اسلام کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور عملی طور پر اپنے اسلام پر جمے رہیں گے. میں نے آیت پڑھی تھی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. لوگوں کو شاید تصور ہوگا ہمارا احسان ہے اسلام پر. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت عطا کی، کہ یا اللہ آپ کا دین ہم تک پہنچا ہے، اور جن اللہ کے بندوں کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے ہم ان تمام کی قربانیوں کے شکر گزار ہیں. اور سب سے بڑا آپ کا احسان ہے اسلام کی دولت ہم تک آئی. بر صغیر میں اسلام 1200 سال سے ہے، اور کشمیر میں اسلام صرف 600 یا 700 سال سے ہے. اس سے پہلے کہ یہاں کشمیر میں اسلام محروم تھا. اب اللہ نے جو نعمت و دولت عطا فرمائی ہے ہم شکر گزار بھی رہیں گے، فکر مند بھی ہو جائیں گے، اور اپنے مستقبل کے اسلام کو بچانے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ بھی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. یا اللہ یا اللہ آپ سب کچھ سن رہے ہیں، اور جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا دعا کرتے ہوئے آپ کے نبی نے فرمایا یا اللہ آپ سن رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں، یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوں، یا اللہ آپ میرے اندر اور باہر کے حالات سے واقف ہیں، یا اللہ میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں، یا اللہ یہ آپ کے نبی نے فرمایا. اللہ منک تسمع کلامی خدایا ژٕ چھُکھ میون سورُے کینٛہہ بوزان، وترا مکانی خدایا ژٕ چھُکھ وٕچھان بہٕ کتھ جایہِ، وتعلم سری وعلانیتی ژٕ سورُے زانان أنٛدرٕ مےٚ کیٛاہ تہٕ نیٚبرٕ کیٛاہ، ولا یخفی علیک شیء من امری کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ ژےٚ نِش چھُپِتھ. پتہٕ فرمو حضورو یا اللہ جس طرح سے بھکاری بھیک مانگتا ہے بلک بلک کر، اسی طرح سے میں آپ کے سامنے بلک بلک کا درخواست کرتا ہوں. اسألوک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل. یا اللہ اس طرح سے انہوں نے دعا مانگی ہے. یا اللہ اسی طرح سے ہمیں یقین ہے آپ سن بھی رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری حالت آپ کے سامنے ہے. یا اللہ ہم آپ کے گھر میں یہاں جمع ہیں، یہاں نہ کوئی دعوت نہ کوئی فنکشن نہ کھیل تماشا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں آپ معبود برحق. یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں آپ کا نبی محمد رسول اللہ نبی کامل نبی برحق. ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں اسلام دین حق. یا اللہ آپ ہمارے رب، ہم آپ کے بندے، محمد رسول اللہ نبی، ہم ان کے امتی، دین اسلام ہمارا دین ہے. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین. اگر کسی کفر کے گھر میں آپ نے ہم کو پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے آج تک اسی کفر میں ہوتے. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین. یا اللہ آج ہی میں نے صبح سنا جب ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، مجھے کچھ لوگ بلا کر کے لے گئے اور انہوں نے مجھے کہا تم اس جھنجٹ سے باہر آ جاؤ. میں نے ان سے پوچھا کون سا جھنجٹ؟ کہتا یہی تمہارا اسلام کا جھنجٹ. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین. یا ذا الجود والکرم و یا ذا الفضل والعطا. لوگوں کی لالچیں اور لوگوں کے ارادے کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں. یا ذا الجود والکرم و یا ذا الفضل والعطا. یا اللہ آپ نے ہم کو اسلام کی دولت ہماری درخواست کے بغیر، ہمارے مطالبے کے بغیر عطا فرمائی. مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، ایمان کی نعمت و دولت گھر کے اندر مل گئی، ان کفروں سے ہم کو نکالا. یا اللہ پتھروں کو سجدہ کرنے سے بچایا. یا اکرم اللہ گندی چیزیں کھانے اور پینے سے بچایا. یا اللہ
یا اللہ ہمارا شکر قبول فرما دے، یا اللہ ہمارا شکر قبول فرما دے۔ آج کا دور وہ ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں ہم اسلام قبول کریں، بلکہ اب اسلام قبول کرانے والے بھی ڈرتے ہیں اگر ہم ان کو کلمہ پڑھائیں گے نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا، بہت دنوں پہلے کہنے والے کی زبان سے جملے نکل گئے تھے، لوگوں سدھر جاؤ، ایسا خطرہ آ سکتا ہے کہ تم سدھرنا چاہو گے سدھر نہیں سکو گے، لوگوں نمازیں پڑھو، ایسا ہو سکتا ہے تم پڑھنا چاہو گے تم کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا یا ذا المن والاحسان یا حنان و یا منان، ہم درخواست کرتے ہیں یا اللہ اس اسلام پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اس اسلام پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہاں کے ایک ایک فرد کو جس کو اسلام کی نعمت مل گئی یا اللہ اس کو اسلام پر جمنا نصیب فرما، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے یا اللہ اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ کہیں کنفیوژن ہو وہ کنفیوژن نکال دے، کہیں شک ہو تو شک دور کر دیجیے، اور اگر کوئی کسی ایسے ماحول میں جس ماحول میں اس کو ایتھیسزم سکھایا جائے، ماڈرنزم سکھایا جائے یا کسی دوسرے غلط راستے کی طرف لے جایا جائے یا اللہ نہ جانے کہیں بھجنوں کے ذریعے سے کفر و شرک کی طرف لے جایا جائے، اس وقت یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اکرم الاکرمین، یہاں کے بہت سارے بچے، بہت سارے جوان ایسے اداروں میں پڑھنے کے لیے ہیں، کوئی جاب کرنے کے لیے ہیں جہاں ان سے کفر کرایا بھی جاتا ہے اور وہ آنکھ بند کر کے وہ کفر کر رہے ہیں۔ بعضے سوچتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ ہے، مگر اندر سے کتنے بچے یہاں ایسے سکولوں میں ہیں جن سکولوں میں صبح سویرے ان کو کفر کے پریئر پڑھائے جا رہے ہیں اور وہ بچے جانتے ہی نہیں ہم سے کیا پڑھوایا جا رہا ہے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یہاں کی اگلی نسل کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ اس اسلام کو ثابت قدم رکھنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے یا اللہ ہم کو اس کے لیے قبول استعمال ہونا نصیب فرما، ہم کو استعمال ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ ایک ایک ایمان والے کا ایک ایک مسئلے کو حل فرما، ایک ایک ایمان والے کی ایک ایک ضرورت پوری فرما، ایک ایک ایمان والے کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات و ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔